ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ بسلسلہ تقریبات جشن عید میلاد النبی پی ایس اے ڈیجیٹل کے زیر اہتمام آج یکم ربیع الاول کو یہ پہلا پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا جناب حافظ فضل احمد شاکر صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ۔ سبحان اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سبحان اللہ۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے جناب حافظ فضل احمد شاکر، جو کہ ہمارے علاقہ کے بہت بڑے ثناخوان مصطفیٰ بھی ہیں۔ تو میں پی ایس اے ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کو جشن عید میلاد النبی کی تقریبات کے حوالہ سے ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس ماہ ربیع الاول میں ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات اور رحمت العالمین ہیں، انسانیت کو معراج انسانیت پر فائز کرنے میں آپ ہی تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں 12 ربیع الاول شریف کو ان کا جشن ولادت باسعادت جو ہے وہ منانے کے لیے پی ایس اے ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے عوام الناس کو جو ہے موٹیویشن دینے کے لیے آج یہ ہمارا پہلا پروگرام یکم ربیع الاول شریف کا جاری و ساری ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کروا دوں۔ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا جناب محمد احمد یوسفی صاحب،
اور تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے عظیم شناخان مصطفیٰ بھی ہیں اور حضرت علامہ مولانا محمد یار قادری صاحب. تو نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اور اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، اور شایاں ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب. تو ناظرین، اب میں بحضور سرور کونین محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں حضرت علامہ مولانا محمد یار قادری صاحب سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ لالامنا کا جو تشریف لایا، وہ لالامنا کا ماشاءاللہ جو تشریف لایا، عجب نور پھیلا سویرے سویرے. وہ فخر رسول اور شہ ہر دو عالم، وہ فخر رسول اور شہ ہر دو عالم، محبوب یکتا سویرے سویرے. صفیہ یہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ جنت کی حوروں سے گھر بھر گیا تھا، کہ جنت کی حوروں سے گھر بھر گیا تھا. کیا خانہ کعبہ نے یک بار سجدہ کیا، خانہ کعبہ نے یک بار سجدہ، بڑا رنگ آیا سویرے سویرے. تیری آمد تھی کہ شاہ زور کے دم چھوٹ گئے، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. اور فرشتے ادب سے برابر کھڑے تھے، بتوں کا یہ عالم کے اوندے پڑے تھے. بڑے سے بڑا بت جو لات و حبل تھا، کیا گر کے سجدہ سویرے سویرے. بڑے سے بڑا بت جو لات و حبل تھا، کیا گر کے سجدہ سویرے سویرے. اور صلاۃ و سلامی کی ہر سو صدا تھی، فرش عرش تک فضا ہی فضا تھی. صلاۃ و سلامی کی ہر سو صدا تھی، فرش سے عرش تک فضا ہی فضا تھی. گلوں سے گلے مل کے کہتی
تھی بلبل گلوں سے گلے مل کے کہتی تھی بلبل، کیونکہ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو، گلوں سے گلے مل کے کہتی وہ پھول آج میں کا سویرے سویرے، وہ لالا منا کا جو تشریف لایا، عجب نور پھیلا سویرے سویرے۔ ماشاءاللہ جی بابا جی، آپ نے کمال کر دیا ماشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا یار محمد قادری صاحب۔ ناظرین، ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا۔ آج استقبال ربیع الاول شریف کا ایک پروگرام ہم نے کیا، اور آج یکم ربیع الاول کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ ان پروگرامز میں ہم آپ کو ہمارے علاقہ کے خوبصورت علماء کرام جو ہیں، نعت خوان حضرات جو ہیں، اور سماجی شخصیات جو ہیں، مذہبی شخصیات سے ہیں، ان کی آپ سے ملاقات جو ہیں وہ کرواتے رہیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے، چونکہ آج کا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اس کا پروگرام ہم نے توحید کے عنوان سے رکھا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا نزول جو ہے ہم پہ ہو رہا ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ خطا کار ہے، غلطیوں سے بھرا ہے، وہ مسلسل نافرمانی کیے جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا کہ آج میں آپ کو کھانا نہیں دوں گا، روٹی نہیں دوں گا۔ مسلسل نعمتیں جو ہیں وہ بٹ رہی ہیں۔ تو آج ہم اپنے رب کو یاد کریں گے، اور اب اس رب کا بھی شکر ادا کریں گے کہ جس رب نے ہمیں اپنا محبوب جو ہے وہ ہمیں گفٹ کر دیا۔ اور کوئی بندہ جو ہے، کوئی شخصیت جو ہے، کوئی ذات جو ہے وہ اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتی۔ یہ اللہ رب العزت ہے جنہوں نے اپنا محبوب جو ہے وہ سنیوں کو عطا کر دیا، ہمیں عطا کر دیا۔ آج ہم اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کریں گے۔ تو اس حوالہ سے بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہوا ہے جناب محمد احمد یوسی صاحب، جو کہ بزم نگینہ پنجاب کے رہنما بھی ہیں، اور ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ حضور، میں آپ کو آج کے پروگرام میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ تو اللہ نے بھی فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جس نے یہ فرمایا ہے آج ہم اس کا ذکر کریں گے، تو ذکر ہونا بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام جو ہیں وہ حضور کی یاد میں ہوں گے، حضور کا ذکر اذکار ہوگا، نعرہ رسالت بلند ہوگا۔ تو یہ بتائیے گا کہ توحید جو ہے، یہ توحید کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کی کتنی کائنڈز ہیں، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بتائیے گا۔ پی ایس اے ڈیجیٹل سے یہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ جناب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل هو اللہ احد، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ سب سے پہلے تو پی ایس ایل ڈیجیٹل والوں کا اس لحاظ سے ایک اعلیٰ قدم ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا ذکر اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ نے تعارف میں یہ بات کہی کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ اے محبوب میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے۔
آپ نے پوچھا کہ عقیدہ توحید کیا ہے. ہمارے معاشرہ کے اندر عقیدہ توحید کے حوالہ سے عجیب سی کشمکش موجود ہے. عقیدہ توحید اس وقت سمجھ آئے گا جب ہمیں شرک کی ڈیفینیشن آئے گی. ہوتا یہ ہے کہ بزا اوقات وہ چیز ہمیں توحید کے اپوزٹ نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ توحید ہوتی ہے. مثلا کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ مشرک ہے تو مشرک کی ڈیفینیشن یہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرائے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات میں نہ کوئی ذاتی طور پہ نہ صفاتی طور پہ کوئی شریک نہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی صفات میں سے ایسی صفات عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی، جس کی مثال قرآن مجید سے لے لیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 پڑھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ لفظ رؤوف اور رحیم یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی یہ عطا فرما دی. تو توحید کا کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات، صفات اور کمالات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہمیں بھی وہ عقیدہ ملا ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. اب چونکہ ہمارے معاشرے میں ذرا سی بات پہ ہم جو ہے وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ کسی کو مشرک کہے، کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. اتنا بڑا عمیق مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو توحید کو سمجھتے ہیں اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ توحید کی اقسام کیا ہے. توحید کی 2-3 اقسام علماء نے لکھی ہے، تفصیل میں تو بہت بڑا یہ لمبا چیپٹر ہے. ایک ہے توحید فی ذات، اللہ کی ذات میں کوئی شامل ہو، برابر ہو، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی شامل ہی کوئی نہیں. پھر اس کی صفات میں، اب دیکھیں نا، ایک صفت ہے، بڑی خوبصورت بات. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا، المتکبر. اس کا معنی کیا ہے؟ تکبر کرنے والا. اگر یہ صفت بندے کے اندر آئے گی تو یہ عیب بن جائے گا. اچھا، اگر یہ صفت بندے کے اندر آئے گی تو یہ عیب بن جائے گا. اگر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس کو منسوب کیا جائے گا تو وہ یہ خوبی بن جائے گی، کیونکہ کبریائی کے لائق ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے. اسی کو توحید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بولا ہے تو امی. ہم کہتے ہیں امی، کہتے ہیں ان پڑھ کو. اگر یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب کیا جائے گا تو یہ صفت بنے گی. کیا بنے گی؟ صفت بنے گی. اگر اس کو عام شخص کے ساتھ اس کے منسوب کیا جائے گا تو وہ عیب ہوگا. معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم لفظ امی استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ یہ وہ محبوب ہیں جو سوائے رب کے کسی سے نہیں پڑے ہوئے. صحیح. اگر عام استعمال کریں گے تو اس کا معنی ان پڑھ ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں کوئی شریک نہیں ہے. ہم جو بزرگوں سے استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ندائیہ کلمات کہتے ہیں، وہ بھی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کہتے ہیں. لہٰذا عقیدہ توحید کا ایک چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ لائق مسجود، لائق عبادت وہ اپنی ذات، صفات اور کمالات میں واحد اور یکتا ہے. بے شک. اس کا نام عقیدہ توحید ہے. اور کہیں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، نہ قرآن مجید میں نہ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں نہیں فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی صفات تھی نا، اللہ نے مجھے عطا کی ہیں. تو حضور کو جو بھی عطا ہوا ہے وہ عطائی ہے. حقیقی سارا کنٹرول اللہ رب العزت کی ذات کے پاس. تو لہٰذا عقیدہ توحید کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اللہ رب العزت کی ذات، اپنی ذات، کمالات، صفات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد اور یکتا ہے.
جیسے سورہ اخلاص ہے. اور میں تو ایسے بندے سے ملا ہوں جس نے پورے کا پورا جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے نا جی قبلہ حافظ صاحب، پورے قرآن کا جو ترجمہ کیا، ایک لفظ بھی نقطے والا استعمال نہیں کیا. 14.5 صدیوں میں یہ پہلی دفعہ کام ہوا ہے. مثلا بسم اللہ شریف کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے اسم سے رحم والا اور لا محدود رحم والا. ہاں جی قضا کلامی معاف، آپ وہ بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی ملا، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی ملا وہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اللہ دیتا ہے، آپ تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محب اور محبوب میں نہیں ہے میرا تیرا. کیا بات ہے، یہ اللہ حضرت رحمہ نے فرمایا، کمال کر. اور اللہ حضرت کا عقیدہ دیکھیں نا کیا ہے. اللہ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور کہ جب ہم کسی کے مزار پہ جا کے دعا کریں تو کیا صاحب مزار ہماری مدد کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو صاحب مزار ہے اس کے بارے میں جانتے ہو؟ کہ حضور بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا کسی ہندو کے در پہ کوئی بندہ گیا کبھی؟ یہ جو صاحب مزار ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے. واہ، اس کے وسیلے سے مانگو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. بے شک. ہاں جی. اسی طرح عقیدہ توحید جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں عجیب سی کشمکش. جیسے آپ سورہ نمل پڑھیں نا جی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے جن سے کہا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. اب وہ بات ہو رہی ہے جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اور کس کو؟ غیر نبی کو. نبی کو نہیں، غیر نبی. ہاں جی پڑھیں سورہ نمل. اصل میں یہ ہوا کہ جو ہماری اینک ہے نا جی، قرآن اگر فرقہ کی اینک لگا کے پڑھیں گے تو یہ ہدایت نہیں دے گا. اگر اس کی مصطفیٰ کی شمع روشن کر کے پڑھیں گے تو یہ ہدایت دے گا. کیا بات. اور عقیدہ توحید بھی اسی لیے سمجھ آئے گا جب عقیدہ رسالت پختہ ہوگا نا جی. اب دیکھیں نا، ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جیسے مناظرہ ہو رہا تھا، کسی نے کہا جی سوال لکھے. یہ بزرگ بیٹھے، انہیں پتہ ہے مناظرے کا ایک قانون ہے کہ جس نے سوال کرنا ہے، جو سائل ہے نا، وہ لکھ کے دیتا ہے. لکھ کے دیتا ہے. اس نے سوال لکھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں؟ تو وہ جو سامنے والا صاحب تھا، عشق مصطفیٰ کے اندر جو ہے وہ مزین تھا، دل اس کا جو ہے وہ عشق مصطفیٰ سے سرشار تھا. اس نے کہا کہ دوبارہ سوال پڑھو. اس نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے تو لفظ حضور کا معنی جان، جس کے بارے میں تو سوال کر رہے ہیں حضور کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہو. ہاں جی، یعنی کہ عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے عقیدہ رسالت کا پختہ ہونا ضروری ہے. اور عقیدہ رسالت کا ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو کمالات، جو صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان کو کما حق کو ماننا عقیدہ رسالت بھی ہے اور عقیدہ توحید بھی ہے. ان کو ماننا عقیدہ توحید بھی ہے اور عقیدہ رسالت. سورہ نمل کی بات ہو رہی تھی. جن نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا کہ حضور محفل ختم ہونے سے پہلے. ایک بندہ کھڑا ہوا، علم من الکتاب، جس کو کتاب کا علم تھا، صاحب کتاب قبلہ صاحب کتاب نہیں تھا، کتاب کا علم تھا. ہاں جی، اور غلام تھا وہ. ہاں جی. اس نے کہا حضور انا آتی کبھی، حضور میں لے کے آتا ہوں. اب جن سے سوال ہو رہا ہے وہ توحیدی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ توحیدی ہیں، توحید پہ تگڑا ایمان رکھنے والے ہیں. انبیاء کے سوا کون ہو سکتا ہے جتنا تگڑا ایمان انبیاء کا ہوتا ہے. ہاں جی. سوال کیا جا رہا ہے، کہا حضور میں لے کے آتا ہوں. فاصلہ کتنا ہے؟ 45 کلومیٹر آنے جانے کا سفر ہے جی. بعض علماء نے زیادہ بھی لکھا. اور جس کو لانا ہے وہ چھوٹی چیز نہیں ہے. بعض نے 40 گز چوڑا لکھا ہے، 60 گز لمبا لکھا ہے، 30 گز جو چوڑائی ہے، ہزاروں من کا اس کا وزن ہے، اور کئی ہزار سپاہی اس کے اوپر ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہا یار تو کیسے لا سکتا ہے، تو یہاں پہ بیٹھا. پتا تھا کہ عقیدہ توحید ماننے والا بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے، خبریں اس کی دیتا ہے. ہاں جی. اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسے الفاظ بھی جو ہیں بولے جاتے ہیں جو
مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مطلب لوگ جو ہیں وہ جوڑ لیتے ہیں. اس بارے شرعی حکم کیا ہے؟ اب دیکھیں نا جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر تو پہلے میں نے مثال سورہ توبہ کی دے چکا ہوں. لفظ سمیع بولا جاتا ہے، سمیع سننے والا. تو کیا پی ایس ایل ڈیجیٹل کے ذریعے دنیا نہیں سن رہی ہمیں؟ پی ایس ایل ڈیجیٹل سن رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. کیا یہ سارے اللہ کی صفت سے موصوف ہو گئے؟ نہیں. جیسی اللہ کی سننے کی صفت ہے نا، ویسی بندوں کی صفت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، اگر قرآن پڑھیں سورہ نمل کے اندر تو 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اللہ چونٹی کو بھی سننے کی آواز دیتے تھے. یہ موبائل ہے نا جی، اس نے تو سارے معاملے ختم کر دیے. ہزاروں کروڑوں میلوں کا فاصلہ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے ختم ہو رہا ہے. بے شک. تو سمیع ہونا یہ اللہ رب العزت کی صفت بھی ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی دی. بصیر ہونا، دیکھنا. اچھا حضور، مطلب ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے، مطلب اللہ تعالیٰ گاڈ از گریٹ. جی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے، اس کی عنایات ہیں، اس کی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے جو اللہ کے جو حقوق ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان پہ مطلب انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ سجدہ تو ہم اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، کیا کسی مطلب بندہ کہیں پھنسا ہوا ہے تو کیا کسی کو سجدہ کرنا جو ہے وہ اللہ کے سوا جائز تو نہیں ہے، بالکل بین ہے. لیکن اگر کہیں مطلب جان کا خطرہ ہو کہ ادھر سجدہ کرو ادروائز تمہیں یہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو بندہ مطلب جانتا ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے، لیکن اگر وہ پھنسا ہوا جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا سوال اصل آپ کا یہ ہے کہ کیا سجدہ جو کسی کو جائز، غیر اللہ کو جائز ہے یا نہیں. اصل میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا جی ہر بندہ ہی جو ہے وہ سرجن بنا ہوا، ٹھیک ہے. قرآن کی چند آیات کا مطالعہ کر کے، سیاستہ کی چند حدیثیں نکال کے، چند 100 حدیثیں اپنے اوپر علامہ اور فامہ کی ڈگری حاصل کر کے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بولتا ہے، جبکہ اس کو حقیقت توحید کا پتہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو کیا اس کا علاج اس طرح کیا جائے گا جا تو مر جائے گا، تو دوائی نہیں لے، میڈیسن نہ لے، ٹھیک ہے. کیا ہوگا کہ جو مریض ہے اس کا علاج حکمت سے کیا جائے گا. اگر کسی صاحب مزار کو کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کسی کو عبادتاً سجدہ جائز ہے اور نہ تعظیماً سجدہ جائز ہے. یہ پکی بات ہے. اس میں ایک ہوتا ہے نا گنجائش، اللہ حضرت نے فرمایا یہ گنجائش کا لفظ بھی ٹھیک ہی نہیں، یہ درست بھی نہیں ہے، بلکہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے. جی جی. تعظیمی سجدے کی جگہ ہی کوئی نہیں. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ تعظیمی تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو اب آپ کے والدین کو جب بٹھایا گیا تو ساروں نے جب سجدہ کیا وہ بھی تعظیمی سجدہ تھا. لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، جب ہے ہی نہیں. جبکہ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اتنے کمالات اللہ نے آپ کو دیے ہیں، کیا میں سجدہ نہ کر لوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ اب ہم جشن عید میلاد النبی کی تقریبات جو ہیں وہ ہماری جاری و ساری ہیں. اشاقان مصطفیٰ جو ہیں، جو نعت خوان ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے پروگرام جو ہیں وہ بڑی میٹنگز چل رہی ہیں اور وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ بتائے گا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے جی یہ شرک ہے یا توحید ہے؟ جی اس میں ہمیں تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ جو میلاد ہے نا لغت کے اعتبار سے اس کے معنی کیا بنتے ہیں. میلاد جو ہے اس کو عربی میں میلاد کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو بے فام کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو جمن پرچی کہتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے.
جب سعودیہ میں جب لکھا جاتا ہے نا وہاں پہ میلاد لکھا جاتا ہے کہ یہ کب اس کی پیدائش ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. بعض لوگ میلاد سے جو ہے وہ ایسے ان کو تکلیف ہے، حالانکہ میلاد کرنا ہی حقیقت توحید ہے اور یہ شرک کی نفی ہے. کیوں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں اور جو پیدا ہوتا ہے اس کا میلاد ہوتا ہے، جو پیدا نہ ہوئے اس کا میلاد نہیں ہوتا. بلکہ میلاد کرنے کا مقصد یہ کہ حضور دنیا میں تشریف لائیں، یعنی کہ حضور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں. لہٰذا اس بات کا ذہن میں یہ بات پکی بٹھا لیں کہ میلاد کرنا، میلاد منانا، میلاد کے جلوس میں شرکت کرنا، محفل میں شرکت کرنا، یہ حقیقت توحید بیان کرنا ہے. کیوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں 12 ربیع الاول. تو لہٰذا یہ کہنا کہ شرک، پہلے بات میں نے گزارش کی نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے توحید کیا اور شرک کیا ہے. ہاں جی، جس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گروہ کی آواز کو سنا ہے، ٹھیک ہے جی، 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اللہ اس کو توفیق دے رہے سننے کی. ہاں جی، تو لہٰذا ایسی صفات جو اللہ رب العزت کی ہیں اگر اللہ اپنی عطا سے بندوں میں دے دیتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک بندے نے جب حضور رکوع سے اٹھے تو ایک بندے نے دعا پڑھی، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کون ہے تم میں سے بندہ جس نے زائد کلمات پڑھے؟ اچھا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں. کیا بات، کیا بات. اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، بندے نے دل کے اندر یہ پڑھے ہیں، تو سرکار نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے زائد کلمات پڑھے ہیں؟ اب وہ بندہ ڈر گیا کہ میں نے کلمے تو میں نے پڑھے. ہاں جی، تو آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہو، جس نے یہ کلمے پڑھے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے 34 فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اچھا، کہ اس کا ثواب کون اللہ کی بارگاہ میں پہلے لے کے جائے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اس نے دل کے اندر یہ کلمات پڑھے ہیں. دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کا اترنا بھی دیکھ رہے ہیں، پھر ان کا آنا جانا بھی دیکھ رہے ہیں، کس وجہ سے وہ جھگڑ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور حضور کو علم تھا کہ کون بندہ، اب کلمات کا علم ہو گیا ہے تو کیا بندہ حضور کو یہ نہیں پتا کس نے پڑھے ہیں؟ پتہ ہے. تو وہاں پہ جو سوال کیا ہے، سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا مجھے پتہ نہیں ہے. سوال کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ امت کے اندر پیغام چلا جائے کہ جو یہ کلمے پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں اتنے سب جو ہے وہ فرشتے ثواب لکھ دیں گے. ہاں جی، تو میلاد کرنا یہ حقیقت توحید ہے، توحید کو بیان کرنا کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہیں، لیکن میرے بھائی اللہ سے جدا بھی نہیں. اس کی میں ایک فلسفانہ ایک مثال بزرگوں نے دی ہے، وہ میں بتاتا ہوں. آنکھیں کتنی ہیں؟ دو. چیز ایک نظر آتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہو؟ ایسے ہی ہے. ہاں جی، اگر ایک بند کر لیں پھر بھی ایک نظر آئے، اگر 2 کھولیں تو پھر بھی ایک نظر آئے. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ اللہ رسول کی 2 ذاتیں ہیں لیکن ماور ان کا ایک ہی ہے، اطاعت ان کی ایک ہی ہے، نافرمانی ان کی ایک بھی ہے. اگر رسول کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو حقیقتاً اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو یاد رکھیں کہ یہ میلاد منانا، میلاد کرنا یہ حقیقت میں عقیدہ توحید کا پرچار کرنا ہی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، اور اللہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کو سورہ توحید کہتے ہیں. ہاں جی، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں ایک ہوں. کتنا بڑا جملہ ہے. امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اللہ نے خود کیوں نہیں فرمایا کہ میں ایک ہوں. حالانکہ بعض مقامات پہ اللہ نے اپنا تعارف بھی فرمایا ہے، لیکن فرمایا سونے تو فرما دے، کیوں کہ تو نے تو مجھے دیکھا ہے. ہاں جی، ہاں جی، تو نے تو دیکھا ہے مجھے. ہاں جی، جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے سوال کرے نا، سونے تو فرما کہ میں ان کے نزدیک ہوں. بات اپنی ہے لیکن زبان میرے مصطفیٰ کی استعمال ہوئی. اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں ایک یکتا ہوں. ہاں جی، پھر اللہ صمد، اللہ بے نیاز. یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت ترجمہ جو ہے کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد. ہمارے وہ استاد تھے، انہوں نے ایک ترجمہ کیا، فرماتے اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے.
ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. کیوں؟ ارحام ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر رحم ہوتا ہے نا، اس کے اندر جتنے بھی تعلق ہے نا، وہ باپ کا رشتہ ہو گیا، بھائی کا ہو گیا، بہن کا ہو گیا، چچا کا ہو گیا، تایا کا ہو گیا، ماموں کا ہو گیا. ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. کون؟ اللہ کی ذات. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحام کے جتنے بھی واسطے ہیں حضور کا ان سے تعلق ہے. فرمایا یہ حقیقت میلاد ہے کہ حضور کی ولادت کو بیان کرنا. ہاں جی، حضور کی. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو انداز میلاد اب ہے وہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا. صحابہ کے دور کے اندر یہ انداز نہیں تھا. کیوں؟ کہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا گیا تو کفن کے لیے چادر میسر نہیں تھی. تو میرے بھائی اس وقت بینر نہیں لگائے گئے تھے. اس وقت مساجد کے اندر اے سی نہیں تھے، قلین نہیں تھے، کارپیٹ نہیں تھے، گرمیوں سردیوں کے لیے گرم پانی اور ٹھنڈا پانی میسر نہیں تھا. جبکہ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سرکار کی کرم نوازی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اچھا، اس کا ترجمہ علماء کیا کرتے ہیں کہ محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے. حالانکہ اللہ حضرت نے فرمایا ایسی بات ہی نہیں ہے. اگر ہم کہیں، توجہ کیجیے گا، اگر ہم کہیں کہ آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والی بہتر ہے، پچھلی بہتر نہیں تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو وقت گزرے گا نا، حضور کی شانیں کھل کے حضور کے غلام بیان فرمائیں گے. ہاں جی، تو حقیقت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عقیدت، یہ ہماری اولادوں کو بھی پتہ نہ چاہیے. ہاں جی، اور کبھی کبھی بندے کو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ جب پیر کا دن آئے تو جو ہے وہ باپ بیٹھ جائے چند شمارے لے کر. جب بیٹا آئے پوچھے بابا کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا آج پیر کا دن، آج میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے. ہاں جی. اچھا حضور، وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو. ہمارے ناظرین کو یہ میسج دیجیے گا کہ ہمیں جو ہے اللہ کے محبوب کا جو یہ جشن ہے اس کو کس انداز سے منانا چاہیے؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے فرمایا جی، کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور ایسے کام کریں حضور کے جشن پر، حضور کی ولادت کے موقع پر، کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں. ہاں جی، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی اپنے لحاظ سے بھرپور کوشش کریں. بڑوں کا احترام کریں، چھوٹے سے محبت کریں. ہاں جی، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. ہاں جی، اور یہی پڑھ لیں آپ حقیقت میلاد. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسانیت کو جو ہے نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے آنا. بہت شکریہ جناب حضرت صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد احمد یوسفی صاحب، جو کہ توحید کے حوالہ سے اور مختلف ہمارے جو ذہنوں میں چھوٹے چھوٹے ہمارے کویشچن تھے، عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو ان پر بڑی خوبصورت انداز میں جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا. تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ فضل احمد شاکر صاحب، جو کہ نعت گو شاعر ہیں. بڑے خوبصورت ان کی لے جو ہے ان کی کمال کی ہے، آواز ان کی کمال کی ہے. بلبل مدینہ ہیں یہ بھی. انہوں نے بہت سارے کلام لکھے ہیں، بہت سارے محافل میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کا نام جو ہے وہ جانا جاتا ہے. حافظ فضل احمد شاکر ان کا نام ہے. تو آج ہم شاکر صاحب سے جو ہیں فرمائش کریں گے کہ آپ نے جو کلام لکھے ہیں حضور کی شان میں، تو سبھی کلام کیا بات ہے، مرحبا. آپ کا جو سب سے زیادہ فیورٹ ہے اور جس کو سب سے زیادہ عوام میں جو ہیں وہ پذیرائی ملی ہیں، لائکس ملے ہیں، کمنٹس ملے ہیں، وہ کلام جو ہے آج آمد مصطفیٰ کا دن ہے، 1 ربیع الاول ہے، تو آپ کی مصروفیات بھی بہت ہیں. آج آپ کا گلا بھی پرفیکٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کلام جو ہے وہ آپ کا گلا جو ہے وہ کلام پڑھنے کی وجہ سے، محافل کی وجہ سے جو ہے آپ کی تو بلے بلے ہوتی ہے جناب. یہی تو ایک مہینہ ہوتا ہے سرکار کا، لنگر خوب آپ اکٹھا کرتے ہیں. تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیے گا.
میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک قول میں بتانے لگا ہوں. یہ جو آپ نے فرمایا نعت گو شاعر، جی جی نعت گو، شاعر، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہاں جی، جو نعت لکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، نعت پڑھتا بھی ہے. یہ جبریل کی صفت ہے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا حضور بڑے بڑے شاعر دنیا میں ہیں ہوں، تو کیا جو نعت لکھتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا نعت لکھتا ہی وہ جسے مصطفیٰ قبول فرما لے. واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات. تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے جی. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کو دیکھنے لگے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے میں ان کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب کے ثناء ہیں، نعت گو شاعر ہیں، اور ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. بے شک. تو اللہ نے ایک صلاحیت کا ایک پرزہ ان کے دماغ میں دیا ہے کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو نے میرے محبوب کی صفت بیان کرنی ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ. اللہ کے ملائکہ کی سنت ہے. کیا بات، کیا بات. اور تعریف کرنا، سننا اور لکھنا اور بیان کرنا یہ جبریل کی سنت بھی ہے. اللہ رب العزت ان کی جان میں عزت، مال آبرو میں اضافہ فرمائے. بلکہ جی وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی آپ رات بھی پڑھ رہے تھے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون، یعنی کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجو. ٹھیک ہے، مطلب اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور اے ایمان والو، اللہ ہمیں انوائٹ کر رہا ہے، اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آپ بھی جو ہیں، ایک تو اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا، اور دوسرا ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب پر آپ بھی آ جائیں. شاباش. مطلب یہ ہے ہاں جی کہ جب ہم کہتے ہیں اللہم، اللہ فرماتے ہیں درود پڑھو، جی جی، تو ہم کیا کرتے ہیں اللہم، ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں. کیا بات، کیا بات ہے. پڑھتے ہیں ہم اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں ہاں. درود، لیکن پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں کیوں بھیجتے ہیں؟ ہاں جی. اللہ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ اپنے محبوب پہ اپنی شان کے مطابق درود فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں PSA ڈیجیٹل، جنہوں نے محرم الحرام کے بھی پروگرام کی کوریج کی، رمضان المبارک میں بھی پروگرامز کی کوریج کی، یوم آزادی کے پروگرامز کی بھی کوریج کی، اور اس مرتبہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے، سعادت ہے کہ زندگی میں پھر دوبارہ یہ سعادت حاصل ہو یا نہ ہو. اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا کہ اپنے محبوب کا ورفعنا لک ذکرک، ان کا ذکر لوگوں تک پہنچانے کے لیے ثناخانوں کی ثناخانی اور علماء کرام کی تقاریر اور جو نقیبان محافل ہیں ان کے انداز، ان کے الفاظات، ان کے ملفوظات عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ بہت اہم ادا کر رہے ہیں. اس لیے میں ساجد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور رہی بات میری، جو میرے بارے انہوں نے القابات یا الفاظات یا ملفوظات بولے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نعت لکھتا نہیں، یہ حضور کا کرم ہوتا ہے تو لکھی جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک شعر پہ ایک ایک مہینہ لگ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 20 منٹ میں 6 کلام لکھے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکھواتے وہ ہیں، جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ لکھواتے ہیں، میں خود نہیں لکھتا. تو میں ایک کلام جو اماں حلیمہ سعدیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شان میں لکھی ہوئی جو وہ کلام ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. یہ جہاں بھی میں نے پڑھا ہے اللہ تعالی نے بڑے عزتوں سے نوازا ہے، چونکہ اماں حلیمہ سعدیہ یہ وہ شخصیت، وہ ذات ہیں جن کو سرکار کو گودی میں کھلانے کا شرف حاصل ہوا، سرکار کی پرورش کرنے کا شرف حاصل ہوا. تو میں پیش کر رہا ہوں اماں حلیمہ کی لوری. ہاں مائی حلیمہ دیوے لوری پے سرکار نو، مائی حلیم مل کر مائی حلیمہ دیوے لوری پے سرکار نو، مائی حلیمہ دیوے لو
लोर पई सरकार नो हूरा मलाइक झूठे देवन हूरा मलाइक झूठे देवन नबियां दे सरदार नो माई हलीमा देवे लोर पई सरकार नो माई हलीमा देवे लोर पई सरकार नो मेरे नबी वर्गा कोई सोना मेरे नबी वर्गा कोई सोना ना आया ना कोई आना मेरे नबी वर्गा कोई सोना ना आया ना कोई आना रब ने बनाया है ना सोना सोना रब ने बनाया है ना सोना अपने नबी दिलदार नो माई हलीमा देवे लोर पई सरकार नो माई हलीमा देवे लोर पई सरकार नो हूरा मलाइक झूठे देवन हूरा मलाइक झूठे देवन नबियां दे सरदार नो माई हलीमा देवे लोर पई सरकार नो कोई दौलत शोहरत मंगे कोई दौलत शोहरत मंगे कोई होरा जन्नत मंगे कोई दौलत शोहरत मंगे कोई होरा जन्नत मंगे सुनिया रब तो हमेशा मंगया सुनिया रब तो हमेशा मंगया सोने दे बस प्यार नो माई हलीमा देवे लोर पई सरकार नो माई हलीमा देवे लोर पई सरकार नो और अम्मा हलीमा उनकी डाची जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने जा रही थी तो उस वक्त उसकी रफ्तार कमज़ोरी की वजह से बड़ी स्लो थी और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असवारी फरमाई जब वो सवार हुए डाची पर तो फिर डाची की रफ्तार क्या हुई वो इन लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ कि डाची हलीमा दी सी माड़ी डाची हलीमा दी सी माड़ी जद सोहने कीती असवारी डाची हलीमा दी सी माड़ी जद सोहने असवारी दुनिया सारी तकदीर रह गई दुनिया सारी तकदीर रह गई डाची दी रफ्तार नो माई हलीमा देवे लोर पई सरकार नो माई हलीमा देवे लोर पई सरकार नो हूरा मलाइक झूठे देवन हूरा मलाइक झूठे देवन नबियां दे सरदार नो माई हलीमा देवे लोर पई सरकार नो नादरीन आप समाप्त कर रहे थे हमारे इलाका के अजीम सना खान मुस्तफ़ा जनाब हाफिज़ फ़ज़ल अहमद शाकर साहब से। तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि माह रबीउल अव्वल शरीफ की तकरीबात
جشن عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کو جو ہے وہ شایان شان طریقے سے منانے کے لیے آپ اپنے گرد و نواح میں اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو جو ہے وہ ان کو ساتھ شامل کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کو خوب سے خوب سر منانے کے لیے جو ہے اپنے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی بھی پیروی کریں۔ تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ میں اپنے میزبان سے اجازت چاہوں گا۔ ایک ضروری اعلان بھی میں کرتا جاؤں کہ مرکزی جماعت اہل سنت حویلی علاقہ کے زیر اہتمام جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد از نماز مغرب میلاد چوک لاری اڈا سے روانہ ہوگا، اور ہمارا جو روایتی روٹ ہے اس سے ہوتا ہوا میلاد چوک پر ہی اختتام پذیر ہوگا، اور سبھی احباب کو جو ہے دوستوں سے ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، ان کے جشن کو منانے کے لیے جو ہے اپنے گھروں کو، اپنے چوکوں کو، اپنے ارد گرد کو جو ہے وہ خوب صاف سے صاف جو ہیں وہ کریں، ان کو ان کی ڈیکوریشن کریں۔ تو جناب علامہ محمد یار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم وسلم۔ الہ العالمین، تیرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں جو محافل کی تقریبات جناب ساجد صاحب ان کا انعقاد کر رہے ہیں، الہ العالمین ان محافل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ہر اہل ایمان کو نصیب فرما۔ الہ العالمین ان خوشیوں میں ہر مسلمان کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگی اسلام پہ اور خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی تو آساں کنی مشکلات، طفیل محمد علیہ الصلاۃ، الہی بحق محمد رسول، دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو PSA ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل حضرت علامہ مولانا نیاز احمد نوری صاحب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔